اولاد سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. امتی کا یہ حال ہے کہ آج امتی سے ہمسایہ ادھر کا بھی تنگ ہے, ادھر کا بھی تنگ ہے, سامنے والا بھی تنگ ہے, پیچھے والا بھی تنگ ہے. لوگ مٹیاں چاہیے دے ہونے کوئی پوچھے بھائی کی دے ویدہ پہ آدھے ہمسائے نے میں کو ایڈا تنگ کیتا میں مٹی لڑی ویدہ اتھوں جی علاقہ چھوڑی ویدہ. اور لوگوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کا ہمسایہ اگر اس سے تنگ ہے, ہمسایہ اگر اس کے کردار سے پریشان ہے, چاہے تو نمازی ہے, چاہے روزہ دار ہے, تو حاجی ہے, 50 حج زندگی میں کر لیے, کسی ایک عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اگر تیری زبان سے کوئی پریشان ہوتا ہے, تم کسی سے بدگمانی کرتا ہے, غیبت میں زندگی گزر رہی ہے, شغل خوری میں زندگی گزر رہی ہے, اور لوگوں یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جن کا میں نے نام لے دیا, بدگمانی کرنا. غیبت مجید میں ارشاد فرما دیا, فرمایا او لوگوں غیبت نہ کرو, غلط بیانی نہ کرو, بدگمانی نہ کرو. فرمایا بعض اوقات یہ بدگمانی کفر تک لے جایا کرتی ہے, بعض اوقات بدگمانی بڑی دور لے جایا کرتی ہے. اور لوگوں بدگمانی کہتے ہیں کسی کے بارے میں خود خیال بنا لینا. یعنی آپ نے اسی روڈ سے یہاں بیٹھے ہوئے آج کسی آدمی کو دیکھا سائیکل بھجا کے جا رہا تھا, سائیکل چلائے جا رہا تھا, آپ نے گمان بنا لیا غریب آدمی ہے. 2 دن کے بعد وہی آدمی ٹوٹی کار پہ جا رہا تھا, پھر ابھی گمان بنائیں گے کل سائیکل پہ تھا آج کار پہ چڑھ گیا, ضرور ڈکیتی کی ہوگی, ضرور بدماشی کی ہوگی, ضرور چوری کی ہوگی. اللہ کے بندے تجھے کیا پڑی ہے, وہ سائیکل پہ جائے یا کار پہ جائے اس کی ضرورت ہے, تو بدگمانی کیوں کرتا ہے؟ تو دیکھ کے سڑ کے اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال. تجھے کیا پتا کہ اس دن ایمرجنسی گاڑی نہیں ہو. تو آج تھی سنی حسن حضور علیہ السلام دی بڑی پیاری نورانی سنتا ہے. سارے ساتھی سنیں دن بھی مسواک کرو, حقیقت بات ہے, سنت ہے. 70 سے زیادہ فائدے جو ہے میں نے ایک کتاب کے اندر حدیث شریف کے اندر پڑھے. 70 سے زیادہ صرف مسواک کرنے کے. خوشبو لگانا سنت ہے, سادہ لباس پہننا سنت ہے, نبی جیسا چہرہ بنانا سنت ہے. کوشش کرو ان سوکھی سنتوں سے نکلو, چھوڑنی نہیں, ان سے آگے قدم رکھو. اب اولاد کے ساتھ نرمی برتنا یہ سنت نہیں ہے. حضور علیہ السلام جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بِضْعَةٌ مِّنِّی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک تو جملہ ایسا بولا کہ قیامت تک آنے والے ادب بھی کریں, پتہ لگ جائے کہ حضور کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی. جب تشریف لاتی نا بیٹی, ابا ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے. جب باپ ادب کرے گا تو بیٹی کتنا ادب کرے گی. اسی سے گھر بستے ہیں. بیٹے پہ ہمیشہ حکم نہ چلا. یہ مجھے کسی نے کہا نہیں بھی یہ باتیں کرنی ہیں, او گالی حلیفہ ہوں دور ہیں, پتہ نہیں ہونا دیواری آسی یا اگلے سال آسی. یہ تو میں آپ کو ادھر لا رہا ہوں کہ وہ ہم نے صرف سنتے سیکھی. ایک شادی دی, باقی دسیندن بھی روٹی کھاون دی سنت ہے, دسترخوان بچھاؤ, مرغی سرگی اچھی ہوئے, پانی سجے ہاتھ نال پیو. یعنی کھانے پینے اور شادی کی سنت سے آگے ہم ٹپتے ہی نہیں, گزرتے ہی نہیں. اولاد سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. امتی کا یہ حال ہے کہ آج امتی سے ہمسایہ ادھر کا بھی تنگ ہے, ادھر کا بھی تنگ ہے, سامنے والا بھی تنگ ہے, پیچھے والا بھی تنگ ہے. لوگ مٹیاں چاہیے دے ہونے کوئی پوچھے بھائی کی دے ویدہ پہ آدھے ہمسائے نے میں کو ایڈا تنگ کیتا میں مٹی لڑی ویدہ اتھوں جی علاقہ چھوڑی ویدہ. اور لوگوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کا ہمسایہ اگر اس سے تنگ ہے, ہمسایہ اگر اس کے کردار سے پریشان ہے, چاہے تو نمازی ہے, چاہے روزہ دار ہے, تو حاجی ہے, 50 حج زندگی میں کر لیے, کسی ایک عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اگر تیری زبان سے کوئی پریشان ہوتا ہے, تم کسی سے بدگمانی کرتا ہے, غیبت میں زندگی گزر رہی ہے, شغل خوری میں زندگی گزر رہی ہے, اور لوگوں
یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جن کا میں نے نام لے دیا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام باتوں سے منع فرمایا، اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا اولادو غیبت نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ فرمایا بعض اوقات یہ بدگمانی کفر تک لے جایا کرتی ہے، بعض اوقات بدگمانی بڑی دور لے جایا کرتی ہے۔ اولادو بدگمانی کہتے ہیں کسی کے بارے میں خود خیال بنا لینا، یعنی آپ نے اسی روڈ سے یہاں بیٹھے ہوئے آج کسی آدمی کو دیکھا، سائیکل بھجا کے جا رہا تھا، سائیکل چلائے جا رہا تھا، آپ نے گمان بنا لیا غریب آدمی ہے۔ 2 دن کے بعد وہی آدمی ٹوڈی کار پہ جا رہا تھا، پھر ابھی گمان بنائیں گے کل سائیکل پہ تھا آج کار پہ چڑھ گیا، ضرور ڈکیتی کی ہوگی، ضرور بدماشی کی ہوگی، ضرور چوری کی ہوگی۔ اللہ کے بندے تجھے کیا پڑی ہے، وہ سائیکل پہ جائے یا کار پہ جائے اس کی ضرورت ہے، تو بدگمانی کیوں کرتا ہے؟ تو دیکھ دیکھ کے سڑ سڑ کے اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال۔ تجھے کیا پتا کہ اس دن ایمرجنسی گاڑی نہیں ہوگی، سائیکل ملی، بھاگ کے گیا ہوگا دوائی لینے، یا ہے سائیکل والا کار چلانی آتی ہے، آج کوئی گھر میں ایمرجنسی تھی، مریض لے کے کسی کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، کچھ بھی ہے، تجھے ان باتوں سے کیا؟ خام خواہ کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے، حالانکہ صرف یوں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھی، بس بدگمانی کر رہے، اچھا کل ریڈی تے ہے، آج موٹر سائیکل تے ہے، آج کار تے ہے، مل کیا رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ اتنی دیر بیٹھ کے یوں کہتا رہو صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں ذرا سارے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، اور وہ جو دیکھ دیکھ کے کسی کو اپنا دل سڑاتے رہنا، بدگمانی کرتے رہنا، تجھے کیا پتا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ بڑی عجیب بات اللہ نے دل میں ڈالی۔ ایک آدمی دیہاتی سیدھا سادہ حضور کے روزے پر آیا، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، روزہ رسول اللہ کا دیدار اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ ایک آدمی آیا، دیہاتی سا آدمی ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھا حضور کے روزے کے سامنے، ریاض الجنہ میں دیوار کو ٹیک لگائی، توجہ ہے جی، دیوار کو ٹیک لگائی اور اپنے پاؤں یوں حضور کے روزے کی طرف سیدھے کر دیے، ہے نا بے ادبی، حضور کے روزے کی طرف یوں پاؤں کر کے بیٹھا۔ آپ نے بھی گواہی دے دی کہ بے ادب ہے، لیکن آپ ذرا اب میری بات کو سننا۔ ایک آدمی ہے، اللہ نہ کرے اس کی لات ٹوٹ گئی، ابھی وہ جڑی نہیں ہے، پوری طرح پلسٹر ہو گیا ہے، اب یہ مڑتی نہیں ہے، لیکن بندہ نمازی ہے، جب نماز میں اتحیات میں بیٹھے گا تو اتحیات میں کھڑا ہو جائے گا نہیں، لات کو بھن سکتے لیکن موڑے ضرور، کیا کرے گا؟ بیت اللہ کی طرف ٹانگ سیدھی کر دے گا۔ ہون تو کیوں نہیں یاد ہے کہ بے ادب ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف اس نے جو ہے وہ اپنا پاؤں سیدھا کیا ہوا، بے ادبی کر رکھی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اس نے اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً کوئی مجبوری ہوگی، کوئی معذوری ہوگی۔ نعرہ تکبیر۔ میں انشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے، آپ کے دلوں کو میں انہی کے لیے گرما رہا تھا کہ تھوڑا سا عشق نبی سنا دوں، تھوڑا سا روزہ اطہر سنا دوں، نبی کی دل تمہارے دلوں کے اندر تھوڑی سی یاد آ جائے، ایمان ذرا ابھر جائے۔ یہ تذکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، یہ تھوڑا سا نفع دے دوں انشاءاللہ۔ وہ میں نے حل تھوڑا سا چلا دیا۔ حسنین معاویہ صاحب اللہ ان کی زندگی علم انداز آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب یہ اس میں جب بیج بوئیں گے تو انشاءاللہ فصل بڑی اعلیٰ ہوگی۔ ایک بندے سے سمجھ آئیے آدھے سبحان اللہ۔ تو وہ ٹانگ سیدھی کی ہوئی ہے، یوں پیروں کے رخ حضور علیہ السلام کے روزہ اطہر کی طرف ہے۔ وہاں سے ایک میرے جیسا غصے والا آدمی گزرا، اس نے دیکھا بڑا بے ادب، لات ماری، اس کا پاؤں پیچھے کر دیا، اس غریب نے پیچھے ہٹا لیا۔ تو اس نے غریب نے لات جو لگی، ٹھنڈا جو لگا، اس نے پاؤں پیچھے کر لیا۔
اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جو ٹھڈا مار کے گیا چلا گیا، اپنی طرف سے اس کا جو ہے وہ سیدھا کر کے گیا، سمجھا کے گیا. میرے محترم دوستو، کسی کو سمجھانا ہو ایسے نہ سمجھاؤ، ٹھڈے مار کے محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اکرام کر کے سمجھاؤ، تنہائی میں لے جا کر کے سمجھاؤ کہ میں نے محسوس کیا ہے، یوں ہے، کوئی مجبوری تو نہیں تھی، معذوری تو نہیں تھی. یہ ٹھڈا مارنے والا اس کو ٹھڈا مار کے اس کا پاؤں پیچھے ہٹا کر بدگمانی کر کے کہ ہمارے نبی کی طرف، روضہ اطہر کی طرف اپنے پیروں کے تلوے کر کے بیٹھا ہے. ٹھڈا مارا، وہاں سے چلا گیا. رات کا ٹائم آیا، یہ اللہ والا فقیر بھی جا کر سو گیا، وہ ٹھڈا مارنے والا بھی جا کر سو گیا. اللہ کی شان ہے، جس نے یہ ٹھڈا مارا تھا رات کو خواب دیکھا، خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی، لیکن حضور بڑے غصے کی حالت میں ہے، چہرہ سرخ ہے. حضور نے فرمایا، او اللہ والے، تو نے کیا ظلم کیا؟ اس نوجوان کو تو نے ٹھڈا کیوں مارا؟ اس کا پاؤں کیوں ہٹایا؟ عرض کر دیا تھا، بڑا ہی کوئی بے ادب آدمی تھا، مدینہ منورہ آ گیا، ریاض الجنہ آ گیا، آپ کے روضہ اطہر کے پاس آ گیا، لیکن ادب سیکھ کر نہیں آیا. اپنے پیروں کے تلوے آپ کے چہرے انور کی طرف کیے ہوئے تھے، آپ کے روضہ انور کی طرف کیے ہوئے تھے. مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس لیے ٹھڈا مار کے اس کا پاؤں پیچھے ہٹا دیا. حضور نے فرمایا، او اللہ کے بندے، تجھے کیا بتلاؤ، اس نے پاؤں میری طرف کیوں کیے ہوئے تھے؟ وہ بڑی دور دراز سے غریب آدمی پیدل چل کے آیا، اپنے نبی کی محبت میں آیا، یہاں آ کر محبت بھرے درود و سلام کے تحفے پیش کر کے بیٹھ کر اپنے پیروں کے چھالے مجھے دکھا رہا تھا. اے اللہ کے حبیب نبی، آپ کی محبت میں کہاں سے چل کے آیا؟ دیکھو پیروں میں چھالے پڑ گئے. وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، میں اس کے پیروں کے چھالے دیکھ رہا تھا، میں اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اس کی محبت بھری گفتگو سن رہا تھا. تو رکاوٹ بنا، میں اس لیے غصے میں آ گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ، دیکھ لیا کرو، بدگمانی کرنے سے پہلے کوئی آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس مجبوری میں کر رہا ہے. لوگوں، حضور علیہ السلام نے تمام زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، بدگمانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، پورا تولا سچ بولا. اور لوگوں، امت کے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دے دیا. میرے حبیب نبی نے جس طرح سے زندگی گزاری، تم بھی ویسی گزارو، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. آپس میں جوڑ پیدا کریں. آج امت بہت حصوں میں بٹی پڑی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برادریاں تقسیم ہو رہی ہیں، خاندان تقسیم ہو رہے ہیں، دوست سے دور جا رہا ہے، یاریاں ختم ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. میرے محترم دوستو، آپس میں مزید خاص طور پر جو دینی پلیٹ فارم ہے، آج کا یہ جلسہ ہے، دیگر جلسے ہو رہے ہیں، مساجد کے حد تک مدارس میں رہ کر تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو. کل قیامت کے دن بعض ایک آدمی اللہ کے دربار میں ایسا کھڑا ہوگا، اس کے پلے عمل کوئی خاص نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے، جا بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جا. وہ بندہ خود بول کے کہے گا، مولا شاید نظر نہیں پڑی، میری تو گٹھڑی ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے آپ بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تیری گنڈڑی میں تلے تو ہی دے کی دیئے، چنڈا بھی دے کی دین، تیرے پلے کچھ نہیں، لیکن تیری خوبی یہ ہے کہ تو امت میں جوڑ پیدا کیا کرتا تھا. جا سیدھا جنت میں چلا جا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی آئے گا، بہت بڑا مومن مسلمان ہوگا، بڑا نیک نمازی، لوگ کہتے تھے جی بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا نیک ہے، بڑی نیکی ہے، بہت بڑی گٹھڑی نیکیوں کی لے کر کے اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا. اللہ فرمائیں گے، اس کا حساب میں نے دیکھ لیا، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو. منت کرے گا، مولا دیکھو تو صحیح، پونے کیے 50 حجن، کروڑا میری زکاتاں ہیں، بڑی میں خیراتاں کیتیاں، بڑا کچھ کیتا. اللہ فرمائیں گے، میں سب جانتا ہوں، یاد ہے امت میں توڑ پیدا کرتا تھا، لڑائیاں کراتا تھا، دوریاں پیدا کرتا تھا، میرے حبیب نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا، تو انہی کا امتی تھا. اللہ فرمائیں گے، اس کو گھسیٹو بغیر
حساب کتاب جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے میرے محترم نوجوانوں، اور میری دعا ہے خاص طور پر ان نوجوانوں نے مل کر یہ آج کا جو خوبصورت پروگرام منعقد کیا اور ایسے خوبصورت جو ہے مہمان شعراء اور نعت خوان بلائے، اللہ رب العزت ان جوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے علاقے کے بزرگ ہیں میری درخواست ہے ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ الحمدللہ مزدور مستری لوگ ہیں، اتنا بڑا پروگرام، ایسے پروگرام علماء کراتے ہیں، ہم پورے ملک میں جاتے ہیں، ایسے پروگرام مدارس کے ہوتے ہیں، اتنا مجمع، اتنا سٹیج بھرا ہوا مدارس کے پروگرام ہوتے ہیں، یہاں مزدوروں اور مستریوں نے کرایا ہوا ہے۔ اللہ ان کے اس جلسے کو چار چاند لگائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سا وقت تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث سے مختصراً باتیں کی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا خادم اور غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔